سن 26 ہجری مدینے میں یمن کا بادشاہ عمرہ القیس آیا اور حق کی تلاش کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا اگر حق چاہیے تو جاؤ اللہ کے رسول کے بھائی علی کے در پر، تمہیں حق مل جائے گا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا تاج امام علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور اسلام قبول کیا۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام سلمہ، دوسری کا نام سلامہ تھا۔ تو آپ نے دست ادب کو جوڑ کے امام علی علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا علی میری 2 بچیوں کو قبول فرمائیں۔ بس امام علی علیہ السلام نے بڑی بیٹی سلمہ کا نکاح اپنے بڑے بیٹے حسن سے کر دیا اور ان کا نام فروا رکھا، جن سے قاسم ابن حسن، فاطمہ ابن حسن اور محمد ہوئے، اور دوسری بیٹی سلامہ کا نکاح امام حسین سے کر دیا اور اس کو ام رباب کے نام سے نواز دیا، جن سے بی بی سکینہ اور علی اصغر کی آمد ہوئی۔ جب 9 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے آخری فرزند کا نور طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری بچے کا نام دوسرے بچوں کی طرح علی رکھ دیا، اور یوں چھوٹے ہونے کی وجہ سے علی اصغر بلایا جانے لگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ بس کچھ ہی دن گزرے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ اور اپنی ماں فاطمہ کی قبر سے اجازت لے کے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اللہ کے گھر میں پناہ لے سکے۔ جیسے ہی سامان سفر باندھا، سب کے سب امام حسین کے ساتھ چلنے لگے تو امام حسین کی ایک بیٹی، جس کو تاریخ نے بی بی سغرا کے نام سے تحریر کیا، وہ آ کے علی اصغر کو گود میں لے کے فرمانے لگی کہ میری بیماری کے سبب مجھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھ پہ ایک مہربانی کرے، میرے پاس یہ علی اصغر چھوڑ دے۔ مجھے اصغر میں اپنے بابا، اپنے بھائی، اپنی ماں سب نظر آتے ہیں۔ بس اس چھوٹی سی بی بی کے یہ الفاظ سب نے سنے، رونے لگے۔ اتنے میں امام حسین قریب آئے اور علی اصغر کے کان میں کہا، اصغر، کربلا تیرے بغیر ادھوری ہے۔ یہ سننا تھا، علی اصغر تڑپنے لگے اور اپنے بابا حسین کی ابا سے لپٹ گئے، اور یہ ننھا شہید بھی مدینے سے رواں ہوا۔ تاریخ نے لکھا جب مکے میں رہنا محال ہوا تو امام حسین کوفے کی طرف رواں ہوئے۔ جب امام حسین کا رستہ روکا تو آپ 2 محرم تک کرب و بلا تک پہنچ چکے۔ دن گزرنے لگے، یوم شہادت قریب آنے لگا۔ بس 10 محرم کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا، کبھی اون محمد شہید ہو رہے ہیں، کبھی جناب عباس کے بازو آ رہے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ جب کرب و بلا کے میدان میں امام حسین تنہا رہ گئے اور فوج یزید کے پاس آخری حجت کو تمام کرنے آ پہنچے اور فرمایا، اے لوگو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ ان لفظوں میں اتنا درد تھا کہ آسمان تڑپنے لگا، زمین رونے لگی، لیکن سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے زمین خاموش رہے۔
لیکن وہ ننھا بچہ جس کو تاریخ نے علی اصغر لکھا اپنے آپ کو ماں کی گود سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا حسین۔ بس بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتی ہے اے میرے مولا، آپ کی اس صدا کو سن کے یہ علی اصغر تڑپنے لگا، اس کو پانی پلائے ورنہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ امام حسین اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور فوج یزید کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنی زبان چسایا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا نبی یہ کہتا تھا کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو، یہ میرا اصغر جو 6 ماہ کا ہے، 3 دن پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے 2 بوند پانی پلاؤ۔ بس فوج یزید میں سے کسی نے کہا حسین، پانی خود پیتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، بچے کو کہو خود مانگے، ہم پانی پلائیں گے۔ یہ کہنا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا اصغر مانگ۔ یہ الفاظ ابھی ادا ہی ہوئے کہ علی اصغر کہنے لگا اے لوگو، میرے جسم میں تمہارے نبی کا خون بہتا ہے، تم اپنے نبی کے صدقے مجھے پانی پلاؤ۔ عمر بن سعد نے دیکھا لوگ کہیں باغی نہ ہو جائے، اصغر کی آواز میں اتنا درد ہے، کہیں ہماری تلواریں ہماری گردنوں میں نہ آ جائے۔ ہرملا تیر چلا، بس ہرملا نے تیر چلایا، اصغر کا نشانہ لیا۔ تاریخ نے لکھا اس تیر کی 3 نوکیں تھی، جیسے ہی علی اصغر کو لگا، ایک نوک علی اصغر کے کمر پہ لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر کے جسم سے کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ بہنے لگا، آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی، جنات، فرشتے، انبیاء، اولیاء سب رو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اللہ، دیکھ یہ میرے اصغر کا خون تیرے اسلام کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی خون اصغر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین رونے لگی کہ اے امام، اگر خون اصغر ہمارے سینے میں گرا، قیامت تک اس زمین پہ اناج نہیں اگے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے صدا آئی اے مولا، اس معصوم خون کو ہماری طرف نہ پھینکے ورنہ قیامت تک برسات نہیں برسے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیا اور کہا اے اللہ، دیکھنا یہی خون اصغر میں روز محشر اپنے چہرے پہ لے کے تیری دربار آؤں گا۔ بس اپنی ابھا میں اصغر کی لاش کو چھپایا اور خیمے آئے۔ جیسے ہی خیمے آئے، بی بی رباب نے رو کے کہا یا مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابھا کو ہٹایا تو ماں نے دیکھا کہ جسم سے کچھ خون نکل رہا ہے، کچھ دودھ نکل رہا ہے۔ اس ماں نے 2 جملے کہے کہ یا مولا، جس نے میرے اصغر کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا رزم بے قضا ہی و تسلیمن لے امر ہی، آؤ اصغر کی قبر بناتے ہیں
خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کھودی اور اصغر کو تدفین کر دیا۔ بس وصیت کرنے کے بعد امام حسین میدان میں گئے اور شہادت کا جام پی لیا۔ خیموں کو آگ لگ گئی، بیویاں بے پردہ ہو گئیں، سید سادات لٹ گئے، سجاد قیدی بن گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو رسی پہنا کے جب شام کی طرف لے جانے کا طے پایا تو کسی نے کہا کہ ساری لاشوں سے سروں کو کاٹ لو۔ جب سارے سر جمع کیے گئے، نیزوں پہ سوار کیے گئے، تو ہرملا نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو مارا تھا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے آیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، نبی کے نواسے نے یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا۔ نیزے ہاتھ میں لیے اور سب نے علی اصغر کے جنازے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ ماں جس کو تاریخ نے رباب لکھا وہ دیکھ رہی ہے اور سب کلمہ گو اصغر کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آئے علی اصغر کا معصوم جسم اس نیزے کے ساتھ آسمان پہ گھوم رہا ہے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا کہ ڈھونڈ لیا اس بچے کو، کاٹو اس کا سر، اور اس معصوم بچے کا بھی سر کاٹ کر اس لاش کو زمین کربلا میں پھینک کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ماں نے جب اپنے ننھے بچے کی لاش کو کربلا کی دھوپ اور گرم ریت پہ دیکھا تو اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ، جب تک یہ یمن کی شہزادی رباب زندہ ہوگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی اور نہ ہی کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی۔ سلام ہو کربلا کے ننھے شہید علی اصغر پر۔